نہیں مانیں گے. اگر اس پر آپ نہیں چلیں گے تو ووٹ کیوں ڈالتے ہو؟ جب ووٹ ڈالتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم نے آئین ہند کو تسلیم کر لیا تبھی تو ووٹ ڈالتے ہو. تم الیکشن میں حصہ لیتے ہو, یہ آئین ہند کو تسلیم کرنا ہے. اب جے ڈی ایف کو یہ الزام کیوں ہے اس نے آئین ہند مانا؟ اور کیا مانے گی؟ کسی اور ملک چین کا آئین مانے گی؟ کوریا کا آئین مانے گی؟ امریکہ کا آئین ماننا کون سا آئین ہے؟ اور اس پارٹی سے کہا جاتا ہے جس نے 1969 میں آئین کو تسلیم کیا ہے, پنچایت الیکشن کیا ہے, پارلیمنٹ میں کیا ہے, اسمبلی میں کیا ہے. ہمارے اسمبلی ممبر 5 تھے, پھر 1 تھا, پھر ہم نے الیکشن میں مسلم متحد محاذ کے تحت بڑی بھاری اکثریت سے انتخاب میں حصہ لیا. ہم نے حلف اس آئین کا اٹھایا کہ نہیں بھئی ابھی کیوں مجر بن گیا؟ یہ لوگ جو ہے یہ پیچھے لینا ہمیں چاہتے ہیں, ہم آگے آنا چاہیں گے اور ہم یقین کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ اس فرد کو تعاون دیں گے. میں سمجھتا ہوں جس پارٹی کے آغاز میں اتنے ورکر ہوں گے, آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی رول نہیں ہے, آپ جنگ کرو گے 2 ملک ہم سے نہیں پوچھو گے, تم صلاح کی باتیں کرو گے ہم سے نہیں پوچھو. جب تم نہ اس موقع پر پوچھو گے نہ اس موقع پر پوچھو گے تو ہمارا جوان مرے کیوں؟ بتاؤ نہ مرے کیوں؟ کیا یہ سودا یہ ہمارے جوان کیوں مریں گے؟ کیا وجہ ہے جب انہیں کچھ کوئی پوچھتا ہی نہیں, ان کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں؟ آپ کہیں گے بھئی کیریکٹر پیدا کرنا ہے, بھئی 1 لاکھ بچے قربان کر کے بھی کیریکٹر نظر نہیں آیا. کسی نے ہم سے نہیں پوچھا, نہ پوچھے گا, کیونکہ یہ غیر فطری مطالبہ ہے. یہ قابل اس کے 2 ٹھیک ہیں, ہندوستان اور پاکستان, وہ ان کو ہم مطالبہ کریں گے بھئی جنگ کرو گے تو انگریز ہنسیں گے, کہیں گے کہ ہم نے 2 ارب لوگوں کو آزادی 47 میں دی مگر وہ اتنے ناقابل نکلے, انہوں نے ایٹمی جنگ کی صلاح نہیں کی. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم, ہندوستان کی کیبنٹ, پاکستان کے وزیر اعظم, ان سب کو مطالبہ کریں گے جنگ کے بجائے امن کا راستہ اچھا ہے. تم پلیٹ فارم پر اکٹھے آؤ اور اس کا کوئی جو راستہ آپ نکالیں گے وہ ہمیں منظور ہے, ہم اور کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. میں تم سے, یہاں کے نوجوانوں سے خاص کر گزارش کروں, جذبات میں مت آؤ. جذبات کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہمارے ساتھ بیٹھو, ہم سے کہو تمہاری کیا شکایت ہے, ہم دور کریں گے. ہم کہاں بگڑے ہیں, ہم سدھر جائیں گے. ہم نے کہاں راستہ چھوڑ دیا ہے, ہم راستے پر آئیں گے. لیکن اس طریقے سے نہیں کہ تم سنی سنائی باتوں کو اتنی اہمیت دو گے کہ اصل راستہ چھوڑ دو. میں گزارش کروں گا سارے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ اپنا قیمتی سرمایہ جو علم ان کے پاس ہے, جوانی ان کے پاس ہے, جو ہمارے نوجوانوں کا کریکٹر ہے یا ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے, اس سے وہ خود کو منوانا پڑتا ہے. جاؤ دنیا میں دکھاؤ کہ ہم ہر محاذ پر بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہمیں آنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا. محترم مکرم کی پیٹران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ جموں و کشمیر کسی کے ساتھ سفر اختیار کرتے ہوئے میں سوچتا ہی نہیں, اعتبار کرتے ہوئے انہیں بتاؤ کہ لہریں جدا نہیں ہوتے. انہیں بتاؤ کہ لہریں جدا نہیں ہوتے. یہ کون لوگ ہیں پانی پہ وار کرتے ہوئے؟ آخری پروگرام مگر تمبروں کچھ ہی دن پہلے جب ٹرین چلی اور تاریخی طور جس ٹرین میں سمٹ لایا گیا اور پوری قوم, خاص کر کشمیری قوم جن کا خواب پورا ہوا, اس ٹرین کو دیکھ کے اب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, کیا جب اس ٹرین سے سمٹ لانا ممکن ہے, کیا ہمارے سیبوں کا اس ٹرین کے ذریعے انتظام نہیں ہو سکتا؟ کیا پوری قوم پریشان ہے, ہزاروں گاڑیاں ہماری ہائی وے پہ درباندہ پڑے ہوئے ہیں, لہذا فوراً ٹرین کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ کشمیر کے لوگ پریشان نہ ہوں, باغباں پریشان نہ ہوں. اور دوسری میری لوکل
इंतज़ामिया से और यहाँ ज़िम्मेदारों से मेरी दर्दमंदाना और मुअद्दिबाना ये अपील है कि यहाँ कोहिमा में एक ख़ास माहौल है। यहाँ जवान डरे हुए हैं, यहाँ जवान खौफज़दा हैं, यहाँ वो मुख्तलिफ अब ज़हनी परेशानियों में मुब्तला दिन ब दिन मुब्तला हो रहे हैं, वो ज़हनी इज़्तिराब में हैं। मैं दामन फैला के यहाँ की इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहूँगा कि आप ये पकड़ दकड़ ये माहौल आप इसको कम कर दीजिएगा, ताकि ये भी पुरअमन ज़िंदगी बसर करें, बावकार ज़िंदगी बसर करें, मेन स्ट्रीम हो जाएं, लोगों के काम आ जाएं, और बड़े बड़े ऑफिसर बने, अपने वालिदैन का सुकून बने, ताकि ये इज़्तिराबी और बेचैनी की कैफियत ये ख़त्म हो। मेरी ये ख़ास अपील यहाँ की इंतज़ामिया से रहेगी। और हिकमत इस्तेमाल करन कारोबारस मजन तो नौकरी मज पढ़नस मज हिकमत तदब्बुर इस्तेमाल करन चंदस मज आधार कार्ड तो राशन कार्ड तो बे बाकी कार्ड तो बाकी फैसिलिटी तो पासपोर्ट तो चंदन मज थावन बड़ यमन चीजन पर ज़ाती मामलातन तो ज़ाती आसाइशन हंदिस मसलस मज हिकमत तो तदब्बुर इस्तेमाल करन। मगर याम इज्तिमाई मामल यवन तो तेज तरार तकरीर पुरतशद्दुद तकरीर तिमन चीजन हुंद इस्तेमाल करन वाय तो दिवन इज्तिमाई मामलस मज हिकमत तो तदब्बुर इस्तेमाल करने की। लिहाजा इज्तिमाई मामले तेल गसन सान इनफरादी मसले के हल आप खड़े हो जाएं, हिकमत से काम ले, हर कोई बात हर कोई काम जो करना हो वो रैशनैलिटी की बुनियाद पर करें, जज्बात की बुनियाद पर ना करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और